بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ اور ایران کو بچانے کے لیے روس اور چائنا نے مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہ صرف فیصلہ کیا ہے بلکہ ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ بھی ہو گیا ہے۔ ایران کو وینزویلا نہیں بننے دیا جائے گا، یہ دونوں ملکوں کا فیصلہ ہے۔ یعنی روس اور چین ایران کے دفاع کے لیے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ ایران کو بچانے کے لیے روس اور چائنا نے مشترکہ حکمت عملی یعنی امریکہ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے اس سلسلے میں رابطہ بھی ہوا ہے۔ وینزویلا میں جو کچھ ہوا اس میں سب سے زیادہ زد جو پڑی وہ انہی دو قوتوں یعنی ایران، چین اور روس کے مفادات کو پڑی۔ ان کی کمپنیز وہاں پر کام کر رہی تھی، تیل نکال رہی تھی اور دنیا بھر میں تیل لے جا رہی تھی، اور ایران پر اگر حملہ ہوتا ہے تو بھی ان دونوں ملکوں کو ہی نقصان ہوگا۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایران جو ہے ان دونوں ملکوں کا فیڈر ہے۔ یعنی ایک طرف سے چین اگر سستا تیل کہیں سے لیتا ہے تو وہ ایران ہے، اور دوسری طرف رشیا اگر اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کسی کو بیچتا ہے تو وہ بھی ایران ہے۔ امریکہ اگر ایران پر تسلط قائم کرتا ہے تو دونوں کو یہ فائدہ جو تیل کی صورت میں اور دفاعی آلات کی صورت میں مل رہا ہے اس کا نقصان ہوگا۔ اور اب ان کو ہوش آیا جب وینزویلا ہاتھ سے نکل گیا تو اب یہ ایران کے دفاع کے لیے سامنے آ گئے ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے روسی وزیر دفاع اندرے بیلوسوف نے کیا ہے، اور انہوں نے ایک کہا ہے کہ جی ہمیں گہری تشویش ہے اس بات پر کہ ایران پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب یعنی چین کے وزیر دفاع جو ہیں ان کے ساتھ ایک ویڈیو لنک رابطہ کیا ہے، اور وزیر دفاع کا وزیر دفاع سے رابطہ جو ہے جی یہ اس میں کوئی تجارت کی بات تو نہیں ہوتی۔ دفاع کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے فوجی ذرائع جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور کس کو بچانے کے لیے؟ ایران کو بچانے کے لیے۔ یہ دونوں کا فیڈر پوائنٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں سے ایک تیل لیتا ہے، دوسرا اپنا اسلحہ بیچتا ہے، اور اگر ایران گیا تو سمجھے کہ گلف سمیت چاہے ریڈ سی ہے، چاہے بلیک سی ہے، چاہے عریبین سی ہے، چاہے انڈین اوشن ہے، یہ تمام کا تمام علاقہ ان دونوں ملکوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جو بڑی اہم تجارتی منڈیاں ہیں۔ جی ہاں، تمام پورٹس امریکہ کے قبضے میں چلی جائیں گی، تمام سمندر، تمام پانی، اور اس کی اجازت کے بغیر پھر وہاں سے جہاز تو کیا پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا، یعنی وہاں سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکے گا۔ تمام کی تمام ایئر سپیس اس کی ہوں گی، تمام کا تمام پانی اس کا ہوگا، اور تمام کے تمام زمینی راستے جو ہیں وہ بھی امریکہ کے ہوں گے۔ اور اب اندرے بیلوسوف کو خیال آیا تو انہوں نے چین سے رابطہ کیا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم قدم ہے ایران کی حفاظت کے لیے، کیونکہ امریکہ جو ہے کبھی رشیا اور چین سے آمنا سامنا نہیں ہوگا۔ بہت ساری خبریں اس حوالے سے دفاعی نقطہ نگار سے آ رہی ہیں۔ میں نے بھی ایک ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ رشین انجینئرز اور رشین ٹیکنیشینز اور رشین سائنسدان ایران میں موجود ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دفاعی ٹیکنالوجی کو مزید بہتر بنانے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جو ایران میزائل پروگرام ہے، ایران کا کروز پروگرام ہے، ایران کی سب میرین پروگرام ہے، ایروسپیس پروگرام ہے، اس میں رشیا کی مدد حاصل ہے۔ اور اگر چین بھی اس میں آ گیا، جو کہ اطلاعات ہیں کہ آ رہا ہے، تو اس کے بعد تو پھر امریکہ کے لیے جو ہے کوئی رستہ نہیں رہے گا۔ یہ اتحاد ہوا کل، اس کا جب چرچا ہوا، جب یہ اندرے بیلوسوف کے ویڈیو لنک جو رابطہ ہے اس کا چرچا ہوا، تو اسی کے بعد امریکی صدر نے ایک انتخابی جلسے کے اندر یہ کہا کہ ایک اور بحری بیڑا جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ روس اپنا بحری بیڑا بھجوائے اور کسی ایسے ملک کے قریب کھڑا کرے، چین اپنا بحری بیڑا جو کہ فائٹر پلینز کے ساتھ ہو اس کو بھجوائے، اس سے پہلے انہوں نے دوسرے بیڑے کا اعلان کر دیا کہ وہ جا کر کھڑا ہے۔ دیکھیں، یہ عالمی جنگ بن سکتی ہے۔ ایران کے معاملے پر رشیا بھی سینسیٹیو ہے، چین بھی سینسیٹیو ہے، اور اسلامی ممالک بھی سینسیٹیو ہے۔ اگر اسلامی ممالک سینسیٹیو نہ ہوتے تو آپ سے خیال میں کیا قطر، سعودی عرب، کویت یہ اعلان کرتے کہ وہ اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے؟ تو یہ ایک بڑا بلاک جو ہے بن سکتا ہے، ایک اتحاد بن سکتا ہے۔ امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ روس اور چین آسانی سے اسے
ایران ہڑپنے نہیں دیں گے جس طرح سے اس نے وینزویلا ہڑپ دیا۔ وینزویلا اس لیے ہڑپ دیا گیا کہ وہ امریکہ کے زیادہ قریب تھا، روس اور چین سے دور تھا۔ تعلقات کے حوالے سے وہ امریکہ سے دور تھا، روس اور چین کے نزدیک تھا، لیکن جغرافیائی طور پر وہ اٹلانٹک میں موجود تھا، امریکہ کے پاس، اور لیٹن امریکہ اس کو بولتے ہیں، وہاں پر اس کا ملک موجود ہے، اور وہاں پر آپ نے اپنے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مریض بھیجے اور مریض اس کو اس کے صدر نکولس مڈورس کو اٹھا لائے۔ لیکن ایران ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک تو ایران خود بھی ایک اچھی دفاعی قوت رکھتا ہے، 9.5 لاکھ فوج رکھتا ہے، سب مریض رکھتا ہے، جہاز رکھتا ہے، میزائل سسٹم رکھتا ہے، اپنے رکھتا ہے، ڈرونز بھی اپنے بناتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر روس اور چین نے بھی ایران کے دفاع کی بات کر لی ہے، جو اس طرح سے آپس میں وزیر دفاع کا رابطہ ہوا ہے، جی بیلوسوف جو ہیں یہ رشین ہیں، اور چینی وزیر دفاع ڈونگ جون ہیں، یعنی بیلوسوف اور ڈونگ جون کا جو آپس میں ویڈیو لنک رابطہ ہے، یہ ایک پیغام ہے امریکہ کے لیے کہ بھائی اب ایران نہیں، یہ ایران ہے، وینزویلا نہیں، جہاں تم اپنی من مانی کرو گے۔ وہاں سے اس نے تمام کمپنیز کو نکال دیا، اور اگر ایران میں بھی یہ صورتحال ہوئی تو یہاں پر کام کرنے والے چائنیز اور رشین کمپنیز کو گڈ بائے، ٹاٹا، بائے بائے کہہ دیا جائے گا، اور وہاں سے بھی ان کا بوریا بستر گول ہو جائے گا، جو کہ یہ دونوں سپر پاورز نہیں چاہیں گی۔ دیکھیں، یاد رکھیں، یہ دونوں سپر پاورز امریکہ سے چھوٹی ہیں، لیکن یہ دونوں مل کر امریکہ سے بڑی ہیں۔ یہ امریکہ جو ہے اس وقت نیٹو میں فساد ڈالے ہوئے ہے، اس وقت گرین لینڈ کا ایشو یورپ میں اٹھائے ہوئے ہے، یہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر ایران کا ایشو آ گیا ہے، اور دوسری طرف بھی اس کے بہت سارے ممالک جو ہیں دشمن ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اتنی بڑی پاور ہونے کے بعد جس ملک پر انگلی رکھے گا کہ یہ میرا ہے وہ اس کا ہو جائے گا، ایسا دوسری قوتیں نہیں ہونے دیں گی۔ اور یہ جو ڈونگ جون اور آندرے بیلوسوف کا رابطہ ہے، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ایران کے تحفظ کے لیے روس اور چین مشترکہ حکمت عملی بنانے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاعوں کا رابطہ جو ہے، میں یاد رکھیں کہ جنگی نوید کی بات ہوگی، جنگ سے بچنے کی بات ہوگی، اور امریکہ کو ایران کے خلاف کسی قسم کی بڑی کارروائی کرنے سے روکنے کی بات ہوگی، کیونکہ ایران دونوں کے لیے فیڈنگ پوائنٹ ہے، ایک کو تیل، ایک کو اسلحہ، دونوں کو لگتا ہے کہ ایران کے جانے سے ان کے آمدن جو ہے ختم ہوگی۔ پہلے ہی وینزویلا والے معاملے میں دباؤ کا شکار ہے روس اور چین دونوں، تو پوری دنیا میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ان سے ہاتھ ملایا امریکہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے ایران کو بچانا ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اور اگر ایران گیا تو سمجھے کہ گلف سمیت، چاہے ریڈ سی ہے، چاہے بلیک سی ہے، چاہے عریبین سی ہے، چاہے انڈین اوشن ہے، یہ تمام کا تمام علاقہ ان دونوں ملکوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جو بڑی اہم تجارتی منڈیاں ہیں۔